بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر آئے تو وہاں پر کافی تعداد میں یہودی بھی آباد تھے، اور اس وقت یہود کے جو عالم تھے، جو پادری تھے، مشہور یہی ہے کہ وہ 10 تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ 10 اسلام لے آئیں تو پورے یہودی جو ہیں وہ اسلام لے آئیں۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے اور باقی اسلام نہیں لائے۔ انہی 10 میں سے ایک ان کا عالم تھا ابن سوریہ، تو وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے کچھ سوال ہیں، آپ ان سوالات کا جواب دیں۔ تو سب سے پہلا اس نے سوال یہ کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی خواب کی کیا کیفیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہی جو ہے نبی کی نشانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ جنت میں جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو کھانا ہوگا وہ مچھلی کا جگر پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو کھانا ہوگا وہ جنت کے بیل ہوں گے جس کا گوشت کھلایا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے اس کا بھی جواب ٹھیک دیا ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کہا کہ یہ بتائیں عورت کا جو رحم ہے اس میں بچہ یا بچی کے جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مباشرت کے دوران اگر مرد کا مادہ منویہ غالب آ جائے تو پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا مادہ منویہ غالب آ جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب غالب کیسے آتی ہے اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں، یعنی مقدار غالب آ جاتی ہے یا کوئی اور صورت ہوتی ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے سوالات کے جوابات ٹھیک لیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں یقین ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو اس پر پھر اس نے بڑی وجہ بتائی۔ اس نے کہا کہ آپ پر جو وحی لاتا ہے وہ فرشتہ حضرت جبرائیل ہے، اگر حضرت جبرائیل کی جگہ میکائیل جو ہیں وہ آپ پر وحی لے آئیں تو ہم جو ہے آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ جبرائیل جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ قوموں پر عذاب لاتا ہے، اور دوسرا اس نے کہا کہ یہ جو جبرائیل ہے یہ آپ کو ہماری آ کے چغلیاں بتاتا ہے، یعنی چغلیاں کرتا ہے، ہماری برائیاں بتاتا ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ یہ ہمارا اس لیے بھی بڑا دشمن ہے کہ ہمارے پیغمبروں نے بتایا تھا کہ ایک بخت نصر جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کرے گا اور نقصان پہنچائے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو ہم نے بچپن میں ہی اس کو پہچان لیا تھا۔ تو جب ہم اس کو قتل کرنے لگے تو جبرائیل ہمارے آڑے آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر تو واقعی بخت نصر جو ہے تمہارا قاتل ہے تو پھر تم اس کو ابھی نہیں مار سکو گے، اور اگر یہ تمہارا قاتل نہیں ہوگا تو پھر جو ہے تم ایک ناحق قتل کرو گے تو اس سے اللہ کے عذاب کا سبب بنو گے۔ تو ہم نے چھوڑ دیا، اور پھر یہی بڑا ہوا، اور اس نے جو ہے شام اور فلسطین میں جو ہے جتنے بھی اس کو یہودی ملے اس نے ان کو قتل کیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو تورات ہے اس کے نسخے چلائے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ تو اس پر جو ہے اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری۔ اللہ نے فرمایا، ترجمہ دیکھتے ہیں، قل من کان عدوا، کہہ دیجئے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، پس بے شک جبرائیل امین نزلہ قرآن پاک کو اتارتے ہیں، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی، ان تمام کتابوں کی جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئیں، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن مجید ہدایت ہے
اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ اب ہم اس آیت کا مطلب دیکھتے ہیں۔ دیکھیں شان نزول تو ہم نے پہلے بیان کر دیا، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے جبرائیل کا دشمن ہے، تو اس میں جبرائیل کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام تو اللہ رب العزت کے اجازت سے، باذن اللہ کی اجازت سے آپ کے دل پر قرآن مجید اتارتے ہیں۔ دیکھیں وحی کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے اپنا جو کلام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارتے تھے۔ تو اس کی ایسی صورت ہو سکتی ہے جیسے آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ ایک انسان دور بیٹھا ہوتا ہے اور وہ فون کرتا ہے اور اس کی آواز اس تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب انسان یہ ترقی کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی اس پر قادر ہیں کہ وہ آپ کے دل پر جو ہے ڈائریکٹ اپنا کلام اتاریں اور اپنی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کلام کو سنیں۔ اور بھی مختلف صورتیں تھیں، جیسے فرشتے کا کسی انسان کی صورت میں آنا، اور بھی بہت ساری صورتیں تھیں۔ بہرحال اللہ نے جو یہاں بیان کیا وہ یہی تھا کہ آپ کے دل پر جو ہے اللہ کے قرآن کو اتارتے تھے جبرائیل، لیکن کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے۔ ٹھیک ہے، آگے یہی آ گیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں اور پھر نیک اعمال کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے، من کان عدوا للہ، اور جو شخص دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس آیات کا مطلب بالکل آسان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل کا، میکائیل کا، تو وہ حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ جو فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کا پیغام اللہ کی مرضی سے لاتے ہیں، اور رسول جو ہیں یہ بھی اللہ کے نمائندے ہیں، تو جو بھی ان کا دشمن ہے تو وہ حقیقت میں پھر اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ بھی جو ہے وہ کافروں کا دشمن ہے۔ اگلی دو آیات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے بیان کیا، دیکھیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے اتاری الیک آپ پر، آیاتٍ بینات، واضح آیات، وما یکفر بہا الا الفاسقون، تو نہیں انکار کرتا ان آیات کا الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ ہی صرف اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن مجید آپ پر اتارا اس کے اندر ایسے واضح دلائل ہیں کہ اس کا ایک عقل والا انسان جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا، مگر فاسق لوگ اس کا انکار کر سکتے ہیں، ہٹ درمی کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے۔ اور اب آگے ترجمہ دیکھتے ہیں، اگلی جو دو آیات ہیں اس میں بھی جو ہے یہود کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت ان کی جو ہے برائی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب کبھی بھی عَاهَدُوا عَهْدًا، ان یہودیوں سے کوئی عہد اللہ نے لیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس کا آسان سا مطلب ہے کہ پیچھے بہت ساری آیات کے اندر آ گیا کہ اللہ نے جو بھی عہد لیا یہودیوں سے تو انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، بس بہت کم لوگوں نے جو ہے وہ پاسداری کی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، جب آیا ان کے پاس رسول، اللہ کا رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو ان کے پاس تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اس بات کو پھینک دیا۔ نبذ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے بات نہیں مانی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتابوں کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔
تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان کے پاس تھا یعنی تورات کی، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی، یعنی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ نے مزید فرمایا کہ صرف کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی بات نہیں ہے، بلکہ جو ان کے پاس تورات تھی یا پھر اس سے پہلے انجیل تھی اس کی بھی انہوں نے جو ہے بات نہیں مانی اور اس کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور ان تمام اللہ کی کتب کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، گویا کہ وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا، کل جو ہے ان کے جادو کے بارے میں آئے گا کہ کس طرح جو ہے یہ جادو کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔